السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بس ذرا سی چھاؤں لی تھی اس نوجوان کی پراسرار داستان جو آج بھی ایک بری آتما کی قید میں جی رہا ہے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور آج ان کے ختم شریف کا دن تھا۔ میں نے صبح ہی وہاں جانے کی تیاری کی اور سائیکل پر سوار ہو کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ختم شریف میں شامل ہوا، پھر اپنے دوست سے اجازت لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد میں نے اپنی سائیکل کا رخ ایک کچی سڑک کی طرف موڑ لیا۔ میری کوشش تھی کہ میں درمیانی رستوں سے ہوتا ہوا جلد سے جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ جس کچی سڑک کی طرف میں نے اپنی سائیکل کا رخ موڑا تھا، یہ کچی سڑک ایک بڑی نہر کے ساتھ دور تک منسلک تھی۔ نہر اور کچی سڑک کے کناروں کے ساتھ بہت سارے پرانے درخت بھی موجود تھے، جن سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ چلتے ہوئے جسم پر ان درختوں کا سایہ پڑ رہا تھا اور کچھ حد تک گرمی سے بچت ہو رہی تھی۔ پھر کافی دور تک چلنے کے بعد جب میں تھک گیا تو میں نے ایک جگہ رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے ایک جگہ اپنی سائیکل روک لی اور سائیکل روکنے کے بعد میں نے سائیکل کے دونوں ٹائروں کی ہوا چیک کی اور ساتھ ہی ایک کیکر کے درخت کے پاس اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ کیکر کا یہ ایک بہت پرانا درخت تھا جس کے تنے پر چند شاخیں موجود تھیں۔ اس کی چھاؤں گھنی اور نہایت ٹھنڈی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ کیکر کے اس درخت کے تنے کی طرف تھا۔ میں نے اس درخت کا بغور جائزہ لیا۔ اس درخت کا رنگ عمر کی زیادتی کی وجہ سے بہت زیادہ سیاہ ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس درخت کا تنا ابھی بھی ٹھیک حالت میں تھا۔ اس کی چھاؤں میں سکون اس قدر تھا کہ میں کتنی ہی دیر تک اس درخت کے پاس بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس مجھے وہاں اتنا سکون مل رہا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ ساری زندگی اس درخت اور اس جگہ پر گزار دوں اور یہاں سے دور کہیں نہ جاؤں۔ پتہ نہیں اس درخت میں ایسی کیا بات تھی کہ میں نے 2-3 بار وہاں سے اٹھنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس درخت کی چھاؤں نے وہاں سے نہ جانے پر مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر اور رک جاتا ہوں، جانا تو ہے ہی، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا۔ چند لمحے اور گزرے تو مجھے نیند آنے لگی اور میں غنودگی کی حالت میں ڈوب گیا۔ اچانک نیند کی وجہ سے مجھے شدید جھٹکا لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، لیکن سوائے میری سائیکل کے اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی ہو میں یہاں سے ضرور اٹھ جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سائیکل پر سوار ہو کر جیسے ہی آگے بڑھنے کی ہمت کی، لیکن سائیکل نے آگے بڑھنے سے جواب دے دیا، اس لیے کہ سائیکل کے پچھلے ٹائر میں ہوا موجود نہیں تھی۔ ٹائر میں ہوا نہ ہونا ایک عجیب سی بات تھی، لیکن جب میں نے اس جگہ سائیکل کھڑی کی تھی تو میں نے تسلی سے دونوں ٹائروں کی ہوا چیک کی تھی۔ اب یہ ہوا ایک ٹائر سے کس طرح غائب ہو گئی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی، لہٰذا باقی سفر مجھے پیدل طے کرنا پڑ گیا تھا۔ خیر جانا تو مجھے لازمی تھا، سو میں پیدل چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں کچی سڑک سے اتر کر ایک پگ ڈنڈی پر ہو لیا۔ میری سوچیں ابھی بھی اس درخت اور اس جگہ کی طرف ہی مائل تھی اور دل اداس ہو گیا تھا۔ اس درخت اور اس جگہ کو چھوڑ کر آنے سے میرا دل مجھے بار بار مجبور کرنے لگا کہ میں پھر وہاں اس جگہ چلا جاؤں جہاں میں کچھ دیر کے لیے بیٹھا تھا۔ میں نے کس طرح اپنے دل پر قابو رکھا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں پیدل چلتا رہا، پھر ایک ڈیرا آ گیا۔ میں اس ڈیرے کے قریب گیا تو وہاں یہ موجود میرا ایک واقف دوست چارپائی پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ سلام دعا کے بعد وہ میرے لیے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ میں نے پانی پی لیا تو وہ کہنے لگا، یار عابد خیر تو ہے، تم پیدل آ رہے تھے حالانکہ تمہارے پاس سائیکل بھی ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، یار تم پریشان نہ ہو، میں ہوا بھرنے والا پمپ لے آتا ہوں، تم ہوا بھر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ہوا ٹائر میں بھر جائے اور پھر تم آسانی سے گھر جا سکو۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اب جلدی سے پمپ لے آؤ۔
یہ سن کر وہ اپنے گھر گیا اور پمپ لے آیا اور اس نے خود ہی سائیکل میں ہوا بھری۔ یوں میں نے اس سے اجازت مانگی اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ باقی سفر میں نے سائیکل پر آدھے گھنٹے میں طے کیا، لیکن حیرانگی والی بات میرے لیے یہ تھی کہ اتنی دیر اور اتنے وقت میں ابھی تک ٹائر سے ہوا نکلی نہیں تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے نماز عصر ادا کی اور سو گیا۔ پھر جیسے ہی میں نیند سے جاگا، میں نے ایک بار پھر سائیکل کے پچھلے ٹائر کی ہوا چیک کی، لیکن ہوا ابھی تک موجود تھی۔ اب میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ اگر ٹائر پنچر ہوا تھا تو اب تک ہوا کو نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ٹائر صحیح ہونے پر اس کی ہوا کا غائب ہو جانا، آخر یہ کیا راز تھا؟ میں نے بہت غور کیا، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ میری عادت تھی کہ میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی 3 سورتیں لازمی تلاوت کرتا تھا، اپنی والدہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے، جن میں سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل۔ ان تینوں کی تلاوت کے بعد میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور ذکر الہی کرنے لگا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب لیٹ کر ذکر الہی کر رہا تھا تو اپنے ہوش و حواس میں تھا، اور نیند تو مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میری عادت بن چکی تھی، میں رات کو تھوڑا لیٹ سوتا تھا، پر اب میں نے محسوس کیا کہ کوئی زبردستی میری آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں جاگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں اچانک بند ہو گئیں اور مجھے اپنی آنکھوں پر تھوڑا سا بوجھ بھی محسوس ہوا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ابھی کیا ہوا میرے ساتھ۔ میں نے اپنے باقی گھر والوں کی طرف دیکھا، وہ سبھی سو رہے تھے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں پھر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور پھر سے ذکر الہی کرنے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے پھر سے وہی کچھ محسوس ہوا۔ میں جاگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں پھر سے بند ہو رہی تھیں، لیکن اب میں کوشش کرنے کے باوجود اٹھ نہ سکا اور میری آنکھیں بند ہوئیں اور مجھ پر نیند طاری ہونے لگی اور سکون بھی۔ وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ میں سو ضرور گیا تھا، لیکن مجھے ہوش بھی تھا اور جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن میرا وجود بے بس ہو گیا کہ میں کوئی حرکت کر سکوں۔ جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا کہ خواب میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں۔ وہ جگہ ویران سی جگہ ہے اور اس ویران جگہ پر میرے سامنے 2 عورتیں کھڑی تھیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان دونوں میں ایک بوڑھی عورت تھی، جبکہ دوسری نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی۔ میں بھی ان دونوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ خوبصورت اور جوان لڑکی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنے ساتھ کھڑی بوڑھی عورت سے پوچھنے لگی، امی یہ خوبصورت لڑکا کون ہے؟ تو بوڑھی عورت اسے بتانے لگی، بیٹی کیا تجھے نہیں پتا یہ وہی لڑکا ہے جو آج دوپہر کے وقت ہماری رہائش والی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے۔ میں نے اسے وہاں دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اس کے ساتھ ایک شرارت بھی کی تھی تاکہ یہ وہاں سے ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر نہ جا سکے، لیکن یہ پھر بھی وہاں نہ رکا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تاکہ اس کا گھر دیکھ سکوں۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی خبر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی میرے گھر آیا ہے۔ اب سیتا بیٹی، میں تمہیں اپنے ساتھ اس کے گھر لے آئی ہوں تاکہ تو بھی اسے پسند کر لے۔ میں نے تو اسے تیرے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ جوان لڑکی کہنے لگی، امی یہ لڑکا مجھے بھی پسند آیا ہے، لیکن ہم میں اور اس میں فرق بہت بڑا ہے۔ امی تم نے دیکھا نہیں، یہ نماز اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا کچھ دیر پہلے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان لڑکا ہے اور ہم تو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے اپنی جوان لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سیتا بیٹی تو فکر مت کر، ہم اس کے جسم اور دماغ پر قبضہ کر لیں گے، تو پھر یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اور یہ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر جوان لڑکی خوش ہوئی اور کہنے لگی، پر امی یہ سب کچھ ہوگا کس طرح؟ یہ سن کر بوڑھی عورت کہنے لگی، سیتا بیٹی ابھی سب کچھ دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ یہ کہہ کر اس بوڑھی عورت نے اپنا ایک بازو میری طرف لمبا کیا اور اپنا ہاتھ میرے سینے پر دل کی جگہ پر رکھا تو میرے دل میں شدید درد ہوا اور دل میں گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ چیخ کی آواز سن کر سبھی گھر والے بھی گھبرا کر اٹھ گئے۔ میرے ابو نے جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پوچھنے لگے، عابد بیٹا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کس چیز سے ڈر گئے؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تم نے؟ لیکن میں ڈر اور خوف میں اس قدر بندھا تھا کہ مجھے میرے ہی گھر سے خوف آ رہا تھا۔ میرے آس پاس گھر والے ضرور موجود تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میرے ابو نے جب دوبارہ مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ بتائے بغیر اپنے ابو سے کہا،
ابو خدا کے لیے مجھے اس گھر سے کہیں دور لے جاؤ، مجھے اس گھر سے ڈر لگ رہا ہے۔ ابو مجھے تھام کر اپنے ساتھ میرے چچا کے گھر لے آئے۔ وہ سب بھی صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ پھر سبھی کہنے لگے عابد اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم خواب میں ڈر گئے تھے، اب آیت الکرسی پڑھ کر ادھر ہی سو جاؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دوبارہ۔ لیکن اب میں ان سب لوگوں کو کیا بتاتا اور کس طرح یقین دلاتا کہ میں نے خواب میں سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہے، اور میں اپنے پاس کسی اور مخلوق کی موجودگی بھی محسوس کر رہا ہوں، اور میرے جسم میں کچھ عجیب طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میرے جسم میں ایک عجیب طرح کی حرکت ہو رہی تھی، خاص طور پر ٹانگوں اور دماغ میں۔ مجھے اپنی رگوں میں چیونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں، ٹانگوں اور دماغ میں سنسناہٹ تھی۔ میں خوف کے عالم میں اپنے رب کو یاد کر کے اس سے مدد مانگ رہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر۔ کچھ دیر بعد سبھی لوگ سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے دماغ میں نہ جانے کس نے یہ خیال پیدا کر دیا کہ عابد اگر تم نے سونے کی کوشش کی تو ہم تم کو پھر ڈرائیں گے، بہتر ہے جاگتے رہو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرا جسم، میرا دماغ کسی اور مخلوق کے قبضے میں ہے۔ میں پریشان اور خوف زدہ سا سوچوں میں گم تھا، تو میں نے اپنے بہت ہی قریب ایک عجیب سی آواز سنی۔ ڈر کر اپنے آس پاس دیکھا تو میرے سامنے ایک بے نام سا سایہ صحن کی دیوار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر وہ سایہ دیوار کے پاس جا کر ایک انتہائی خوفناک شکل میں تبدیل ہو گیا، جس کی وحشت میری کمزور آنکھیں برداشت نہ کر سکیں اور میں چیخیں مارنے لگا۔ اس بار میری چیخوں کی آواز بہت سارے گھروں میں سنائی دی تھی، تو بہت سارے لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے عابد کو آج کیا ہو گیا ہے جو یہ ڈر کر اتنی زور سے چیخیں مار رہا ہے۔ ابو نے سب کو سب کچھ بتایا کہ یہ پہلے خواب میں ڈرا تھا اور اب جاگتے ہوئے ڈرا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہنے لگے عابد بیٹا بتاؤ بھلا آج تم کہاں گئے تھے اور کس کس جگہ بیٹھے تھے؟ کہیں تم کسی ایسی جگہ تو نہیں جا کر بیٹھے جہاں ہوائی مخلوق رہتی ہو اور ان کو تمہارا وہاں بیٹھنا پسند نہ آیا ہو، اس لیے وہ تم کو اب ڈرا رہے ہیں اس بات کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ سنتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کس جگہ دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھا تھا۔ وہ جگہ، وہ کیکر کا درخت میری آنکھوں میں کسی عکس کی طرح آ بسا، جیسے میں ابھی بھی اس درخت کے پاس بیٹھا ہوں۔ جب یہ سب کچھ میرے ذہن میں آ گیا تو ایک بار پھر میرے دماغ میں کسی نے یہ بات کہی کہ عابد تم کو ابھی جو کچھ بھی یاد آیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم دوپہر کو ہمارے پاس آ کر بیٹھے تھے اور ہم اس جگہ کے مالک ہیں اور ہم ہی تم کو ڈرا رہے ہیں، ہم تم کو اپنا بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ کسی کو بھی مت بتانا کہ میں دوپہر کو کس جگہ پر جا کر بیٹھا تھا، وہ کس طرح کی جگہ تھی اور وہاں کیا کچھ تھا، ورنہ ہم تم کو ڈرا ڈرا کر مار دیں گے۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ بات سنی تو میں نے ڈر کے مارے اپنے دماغ میں ہی ان کو جواب دیتے ہوئے کہا خدا کے لیے مجھے ڈراؤ مت، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میری اس بات پر پھر میرے دماغ میں کہا گیا شاباش عابد، ہماری بات مانو گے تو بھلائی میں رہو گے۔ اب اس بات میں کوئی شک تو نہیں باقی رہا تھا کہ میں کسی اور مخلوق کے قبضے میں پھنس گیا تھا، اور جس جگہ پر میں دوپہر کو جا کر بیٹھا تھا وہاں حقیقت میں ہوائی مخلوق کی رہائش تھی، جنات یا پھر کسی چڑیل کی۔ اب میں ان کی قید میں آ چکا تھا۔ میں افسوس کرنے لگا، کاش میں اس جگہ نہ بیٹھتا تو اب اس مصیبت میں نہ پھنستا۔ اب سوائے افسوس کے اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ پوری رات بیت گئی، میں ایک پل بھی نہ سو سکا، اور ساری رات میرے دماغ میں ڈر اور خوف چھایا رہا۔ میرے ساتھ میرے ابو بھی جاگتے رہے اور مجھے تسلیاں دیتے رہے کہ عابد بیٹا فکر نہ کرو، صبح ہوگی تو میں آپ کو کسی پیر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ میرا باپ تھا اور ایک باپ ہونے کے ناطے میرا درد دکھ محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے میرے ابو اور 2 لڑکے مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ ابھی ہم راستے میں تھے کہ میرا جسم بے چین اور بے قرار ہونے لگا، جیسے میں صدیوں کی مسافت طے کر کے تھکا ہوا تھا۔ ٹانگوں میں گرمائش اور درد ہونا شروع ہو گیا، دل گھبرانے لگا، اور پھر وہ مخلوق دماغ میں ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ عابد تم اچھا نہیں کر رہے ہو پیر صاحب کے پاس جا کر، تم نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اب کیوں پیر صاحب کے پاس جا رہے ہو؟ بہتر ہے واپس چلے جاؤ، نہیں تو بعد میں تم کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو تمہاری ہمت سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ اور ہاں عابد، ہم تم کو اب بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے کو زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے، تم کہیں بھی بھاگ کر ہم سے دور نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہارا وجود ہماری قید میں ہے۔ عابد میں تم کو اب بتا رہی ہوں کہ میرا نام سیتا ہے اور میں جنات میں سے ہوں۔
میں نے تم کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اب تم میرے ہو اور میرے رہو گے۔ تم اس پیر تو کیا، خواہ اس سے بڑے طاقتور پیر کے پاس بھی چلے جاؤ، یہ تمہیں ہم سے کبھی جدا نہیں کر سکیں گے، اس لیے بہتر ہے واپس چلے جاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب تم اگر پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ گے تو ہمیں تھوڑی بہت تکلیف دے گا، اور بعد میں اس تکلیف کا بدلہ ہم تم سے لیں گے، تمہیں سزا دے کر اب تمہاری مرضی ہے۔ ان کی اس بات پر میں نے بس اتنا ہی کہا، تم صرف مجھے تنگ کر رہے ہو، نہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور نہ ہمدردی، میں اپنے جسم میں آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، میں ضرور پیر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ اس کے بعد میرا جسم ہلکا ہونا شروع ہو گیا اور میں اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگا۔ میں اچھی طرح سے سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں ورد میں نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے جسم میں موجود حاوی جن جس نے اپنا نام سیتا بتایا تھا، یہ ورد وہ کر رہی تھی۔ اس کلمہ طیبہ کا اونچی آواز میں پڑھنے کا مقصد میرے ساتھ آنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کا تھا کہ وہ اب جان تو چکے ہیں کہ اس لڑکے پر کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہو گیا ہے، تو اب ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہوائی مخلوق ایک مسلمان ہے جو اس لڑکے کو نقصان نہیں دے گی بلکہ اس کو فائدہ دے گی، اور یہ لوگ بھی میرے حق میں ہو جائیں۔ فی الوقت کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر مجھے کہنے لگی، عابد اب دیکھنا کہ میں کس طرح لوگوں اور تمہارے پیر کو دھوکہ دیتی ہوں۔ خیر ہم پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ سلام دعا کے بعد میرے والد صاحب نے پیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا کہ رات سے اس لڑکے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا اور مجھ سے سب کچھ پوچھنے لگے۔ پھر میں جیسے جیسے سب کچھ پیر صاحب کو بتا رہا تھا تو دکھ اور غم سے نڈھال میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ سب کچھ سن کر پیر صاحب نے مجھے تھپکی دی اور کہنے لگے، بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ پھر مجھے اتنا یاد ہے کہ کچھ دیر بعد پیر صاحب نے کچھ پڑھا تھا اور مجھے اپنے آپ کا کچھ بھی ہوش نہیں رہا، میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو پیر صاحب مجھ سے کچھ پوچھنے لگے، اب بتاؤ تو بھلا عابد بیٹا، تم جانتے ہو کہ ابھی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لیکن میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں پیر جی مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر پیر صاحب کہنے لگے، بیٹا تم پر ایک مسلمان جن لڑکی عاشق ہو گئی ہے، اس کا نام مریم ہے، وہ تمہیں بہت فائدہ دینا چاہتی ہے اور اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی تمہارے پاس آئے گی۔ میں نے اس کو تمہارے جسم سے نکال دیا ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے جسم میں موجود رہے، لیکن میں نے اس کو بڑی مشکل سے جانے پر راضی کیا۔ تو وہ کہنے لگی، میں چلی جاتی ہوں لیکن مہینے میں 1-2 بار اس کے پاس آ جایا کروں گی، جس پر تمہارے ابو بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب تم اسے ڈراؤ نہیں اور کبھی کبھی اس کے پاس آ جانا۔ پیر صاحب کی بات ختم ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں پیر صاحب سے کہا، واہ پیر صاحب واہ، یہ آپ نے کیا کر دیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، بلکہ پیر جی وہ تو ابھی بھی میرے جسم میں موجود ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اور وہ دوسری غلطی یہ کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانے گی، وہ مجھے فائدہ نہیں بلکہ نقصان دے گی، اور وہ بھی سزاؤں کی صورت میں۔ ہوائی مخلوق سیتا نے مجھے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دیکھنا عابد اب میں کیسے تمہارے پیر کو دھوکہ دیتی ہوں، اور یہ کبھی تمہیں ہم سے جدا نہیں کر سکے گا۔ مجھے یہ سب اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب مجھے ہوش آیا تھا، اور پیر صاحب یہ کہہ کر خوش ہو رہے تھے کہ میں نے اس ہوائی لڑکی کو تمہارے جسم سے بھگا دیا ہے، تو اس جنات سیتا نامی لڑکی کی اپنے وجود میں موجودگی میں نے محسوس کر لی تھی، اور پیر جی کی باتیں سن کر سیتا نامی جنات نے میرے دماغ میں کہہ دیا تھا، دیکھا عابد تمہارے پیر کو میں نے دھوکہ دے دیا نا۔ پھر وہ مسکرانے لگی تھی۔ یوں ہم پیر صاحب کے آستانے سے نکل کر اپنے گاؤں پہنچ گئے تو میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے، عابد اب تم ڈرو نہیں اور اپنے گھر چلو۔ گھر کا نام سن کر میں پھر خوف زدہ ہو گیا اور میں نے ابو کو انکار کر دیا گھر جانے سے، اور سیتا نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ اب وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بھول کر بھی اپنے گھر مت جانا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور بڑی مصیبت میں پڑتا، میں تو پہلے ہی ایک ایسی مخلوق کی قید میں آ چکا تھا جو ظالم بھی تھی اور کافر بھی، اور ایک مسلمان کیسے اپنے وجود میں کسی اللہ کے منکر کو برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ابو کو انکار کرتے ہوئے کہا، ابو میں ابھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، مجھے اس گھر سے اتنی دور بھی خوف آ رہا ہے، تو میں گھر کے اندر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن ابو اصرار کرنے لگے کہ میں اب ٹھیک ہوں اور اپنے گھر چلا جاؤں۔ یہ سن کر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے بڑی ہی وحشت ناک نظروں سے والد صاحب کو دیکھا، تو میرے ابو نے پلک جھپکتے ہی اپنی نظریں جھپکا لیں اور مجھے کہنے لگے، عابد بیٹا تم جہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو،
اپنی مرضی سے۔ ابو کی بات سن کر میں نے کہا، ابو جان کیا بات ہے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جاؤں اور ابھی کہہ رہے ہو جہاں مرضی رہنا چاہوں وہاں رہوں۔ آپ کی بات فوراً کیوں بدل گئی؟ بتاؤ ابو مجھے۔ میرے والد صاحب کہنے لگے، بیٹا تم بتاؤ، اب تم نے میری طرف دیکھ کر یہ کہا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا، تو خدا کی پناہ تمہاری آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیا تھا جس کی تاب میں نہیں لا سکا۔ میں حیران ہوں تمہاری آنکھوں میں یہ خوف، یہ وحشت کہاں سے آئی؟ پہلے تو یہ وحشت، یہ خوف نہیں تھا۔ میں تو جانتا تھا کہ یہ خوف کس وجہ سے آ رہا ہے۔ بظاہر تو میری آنکھیں تھیں، لیکن میری آنکھوں میں دو آنکھیں اور بھی تھیں جو انتہائی وحشت ناک آنکھیں تھیں، جن سے دیکھنے والے کو خوف آنے لگا، اور وہ یہ سمجھا کہ میری آنکھوں میں خوف نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ ہوا، جو بھی ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا تو دوسری بار اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ میری آنکھوں کی طرف دیکھ کر بات کر سکے، اور یہ بات بالکل سچ تھی۔ مجھے کئی دوستوں اور لوگوں نے بتایا تھا کہ یار عابد، آپ کی آنکھوں سے خوف آتا ہے، کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ لیکن میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور ویسے بھی مجھے اجازت تو تھی نہیں۔ سیتا نامی اس ہوائی مخلوق نے مجھے حکم دے رکھا تھا کہ میں اپنا کوئی بھی راز کسی کو نہ بتاؤں، خاص طور پر ہم دونوں کی محبت کے بارے میں۔ پیر صاحب سے ملاقات کے کچھ روز بعد شام کے وقت سیتا نے میرے دماغ میں یہ بات کہی، عابد اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، اس دن تم نے پیر صاحب سے مجھے سزا دلوائی تھی، اب میں تمہیں سزا دوں گی، تاکہ تم کو ہماری طاقت کا پتہ چلے کہ ہماری بات نہ ماننے والوں کو ہم کتنی سزائیں دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ سیتا ضرور مجھے سزا دے گی، اس لیے میں نے سیتا سے کہا، سیتا تم مجھ سے یہ کیسی محبت کرتی ہو جو مجھے اب ذرا ذرا سی بات پر سزا دینا چاہتی ہو؟ مطلب تم مجھ سے محبت نہیں بلکہ محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ تو سیتا کہنے لگی، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جس کی کوئی بھی حد نہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم صرف میرا حکم مانو، یہاں تک کہ تم اپنی مرضی بھی بھول جاؤ، اور تمہارا وجود اب مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں وہ تم سے کروا سکتی ہوں۔ سیتا کی یہ بات بھی سچ ہی نکلی۔ میں ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز میں مجھے نیند آ گئی اور میں خاموش کھڑا رہا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے نماز میں کچھ پڑھنا بھی ہے۔ اگر میں رکوع میں جاتا تو 10 منٹ رکوع کی حالت میں رہتا اور کبھی کبھی نماز توڑ دیتا، لیکن یہ سب میں خود نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ سب سیتا کا کارنامہ تھا، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا تو اس میں بھی مجھے نیند آ جاتی۔ کبھی اس طرح بھی ہو جاتا کہ میری زبان سے قرآن اور نماز کے متعلق غلط قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور میں نماز اور قرآن کو اس مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ قرآن اور نماز کی بے ادبی کروں۔ وہ میرے ساتھ محبت کے نام پر دھوکہ اور ظلم کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں نماز اور قرآن پڑھوں کیونکہ وہ میرے وجود میں تھی، تو ان چیزوں کے پڑھنے سے اس کے جسم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب سیتا کی قرآن اور نماز کے بارے میں گستاخیاں حد سے آگے تجاوز کر رہی تھیں۔ اب وہ جب دیکھتی کہ میں نماز اور قرآن پڑھنے لگا ہوں تو وہ مجھے بہکانے لگتی اور ایسے غلط الفاظ کہنے لگتی جو الفاظ یہاں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسلمان کو ان باتوں سے تکلیف نہ ہو۔ سیتا جو سزائیں مجھے دینا چاہ رہی تھی وہ سزائیں مجھے دے رہی تھی۔ میں راتوں کو جاگتا رہتا، نیند تو میری آنکھوں سے ختم ہو گئی تھی، اور نماز قرآن کو میں ایسے بھول گیا جیسے یہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ قرآن اور نماز کا پڑھنا۔ میں اب اکثر تنہائی اور ویران جگہوں پر چلا جاتا اور پراسرار طور پر پرانے درختوں کی طرف دیکھتا رہتا۔ کئی بار میں نے بہت لمبے لمبے سفر بھی پیدل طے کیے۔ میرے قدم تھکتے نہیں تھے بلکہ میرے جسم میں طاقت بھی اتنی آ جاتی تھی کہ میرے قدم خود بخود اٹھنے لگتے۔ میرے اندر سے میری تمام خواہشیں اور میری مرضی تو ختم ہو گئی تھی۔ میں جو بھی کام کرتا تھا وہ سیتا کی مرضی کا ہوتا۔ میں اگر اس کی بات نہ بھی مانتا تو وہ خود منوا لیتی۔ اب تو میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر کوئی اور نہ ہو اور میں ہندو پوجا پاٹ کروں۔ یہ خواہش دن بدن میرے اندر بڑھتی چلی گئی، اور ایک دو بار مندر کی زیارت اور پوجا کے لیے میں صبح سنکے کے علاقے بھاک ناڑی میں گیا جو ہندوؤں کی بستی ہے، اور یہاں پر ایک بڑا سا مندر بھی موجود ہے۔ میں مندر سے جیسے ہی واپس آیا تو میں نے اپنے جسم میں ایک عجیب سا سکون پایا۔ اب میری کوشش ہوتی ہر وقت سویا رہوں اور میرا دل اور دماغ مندر میں موجود مورتی کی طرف مائل رہتا، اور میں عکس میں اس کی زیارت اور پوجا کرنے لگتا۔ ایک دن سیتا کہنے لگی، عابد ہم دونوں محبت میں بہت آگے تک جا چکے ہیں، اب تمہاری جدائی کا خیال بھی سوچنا تکلیف اور دکھ دیتا ہے۔ تم زندگی بھر کے لیے میرے ہو جاؤ اور میری ہر بات مان لو تو میں تمہیں زندگی میں کبھی دکھ نہیں دوں گی۔
جس طرح تم نے قرآن اور نماز کو چھوڑا ہے، اسی طرح اب اپنے خدا اللہ اور اس کے رسول کو بھی چھوڑ دو۔ سیتا کی یہ بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور میں نے سیتا اور اس کے جھوٹے خدا کو گالیاں لعنتیں دینا شروع کر دی، اور میں نے سیتا سے کہہ دیا کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے جتنی بھی تکلیفیں دے دو، میں اپنے رب اللہ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ نام مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اب سیتا کا اصل مقصد بھی میرے سامنے آ چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنا ایمان اپنے دل سے نکال دوں اور اس کا حکم مانتے ہوئے اس کے خداؤں کو پوجوں اور ان کو حقیقی خدا مانوں۔ بھلا یہ میں کیسے برداشت کرتا؟ پھر میں نے سیتا کو کہا کہ سیتا، تمہارے خداؤں کا کوئی وجود نہیں، یہ محض پتھروں کے پتلے ہیں جو اپنا اچھا اور برا نہیں سوچ سکتے، اور وہ تم کو کیا فائدہ اور نقصان دیں گے۔ تو سیتا کہنے لگی، اس بات کو چھوڑو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن میں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ سیتا نے مجھے پھر دھمکی دے کر کہا، ٹھیک ہے، پھر میری نافرمانی پر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں ہر دکھ سہنے کے لیے، لیکن میں اپنے سچے رب اور سچے رسول کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ایمان پختہ ہے اور اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی میرے دکھ اور سکھ کا مالک ہے۔ اس کے بعد کچھ پل اور گزرے تو خود بخود مجھے نیند آنے لگی، اور نیند میں میرے ساتھ کچھ اور ہونے لگا۔ ایک خوبصورت لڑکی ہر رات نئے روپ میں آتی اور میرے ساتھ گناہ عظیم کرتی، اور یہ گناہ ہر رات کا معمول بن گیا۔ وہ خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ سیتا ہی تھی، جو میرے پاس آ کر اپنے جسم کی بھوک مٹاتی اور میں انکار کے باوجود بھی یہ گناہ کرتا، کیونکہ جب میں اس گناہ سے انکار کرتا تو میرے ساتھ عجیب طرح کی حرکتیں ہونی شروع ہو جاتی اور میں مجبور اور بے بس ہو جاتا۔ کبھی میرا گلا دبنے لگتا تو کبھی میرا سانس رک جاتا، جس سے مجھے انتہائی تکلیف ہوتی۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر آج سیتا اس گناہ کے ارادے سے میرے پاس آئی تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ رات ہوئی اور سیتا میرے پاس آئی تو اس نے جیسے ہی اپنے گندے ارادے کا اظہار کیا تو میں نے سیتا کو انکار کر دیا۔ وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اچھا ہے، مان جاؤ، ورنہ مجھے بہت کچھ کروانا آتا ہے۔ لیکن میں نے دوبارہ انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم مجھے گناہوں کی دلدل میں دھکیلتی جا رہی ہو اور میں مجبور بے بس ہو کر ہر گناہ کرتا جا رہا ہوں۔ سیتا میرے قریب آئی اور میرے جسم سے لپٹ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا اور دھکا دے کر اپنے وجود سے الگ کر دیا۔ سیتا اب نہایت غصے میں آ گئی اور اپنی وحشت ناک نظروں سے میری طرف دیکھ کر سیتا نے بھی مجھے ایک تھپڑ مارا اور میں چیخ مار کر نیند سے جاگ گیا۔ پھر میرے کانوں سے سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے میرے آس پاس بہت سارے سانپ ہوں اور پلک جھپکتے ہی مجھے ڈسنا چاہتے ہوں۔ میرے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے سیتا سے کہا، خدا کے لیے سیتا، تم میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر اور خوف میں مبتلا دیکھ کر سیتا خوش ہو کر کہنے لگی، بس یہی تھی تیرے رب سے محبت، اسے کہو وہ آپ کو ہم سے بچا لے۔ پھر وہی ہوا جو سیتا کی مرضی تھی اور وہ جو چاہتی تھی۔ بعد میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس ظالم اور کافر مخلوق سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ مجھے اس کافر مخلوق سے بچا لے۔ پھر شاید میری یہ دعا رب کے دربار میں ابھی قبول نہ ہوئی۔ یوں مشکل گھڑیوں میں ڈوب کر میری زندگی گزرتی تو رہی، لیکن اللہ پاک کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں کس قدر مجبور تھا۔ میں کر بھی کیا سکتا تھا ایک ظالم مادی جن کے آگے، جب میرا جسم اور میرا دماغ ہی میرے بس میں نہیں رہا تھا کہ میں ان تکلیفوں سے بچ سکوں۔ سائنس کا علم آسیب اور آسیبی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے آسیب میں پھنسے کئی پڑھے لکھے لوگ طرح طرح کی مصیبتوں اور دکھوں میں اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ سائنس قرآن کے آگے صفر ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمت دے، آمین۔ خیر، سیتا نے مجھ پر کئی اس طرح کے ظلم کیے، کچھ ایسے بھی ظلم اس نے مجھ پر کیے جو میں یہاں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ اتنے دکھ اور تکلیفوں کی وجہ سے اب میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، یا تو اس ظالم مخلوق کو مجھ سے جدا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، لیکن میری سب دعائیں ناقابل قبول ثابت ہو رہی تھیں۔ شاید مجھے ابھی اور بھی بہت سارے ظلم سیتا کی ذات سے سہنے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں پورے 2 سال تک سو نہیں سکا تھا، اور اگر مجھے کبھی نیند آ بھی جاتی تو سیتا خواب میں آ جاتی تھی۔ اس دوران میں اپنے گھر بھی ایک پل کے لیے نہ جا سکا تھا۔
ایک دن دوپہر کے وقت میں پیدل چلتا ہوا کہ کر کے اس درخت کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس درخت کے قریب پہنچا تو میری عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں بعد اس جگہ پر آیا ہوں اور اس درخت اور اس جگہ سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اے خدائی قدرت سے پیدا کی ہوئی مخلوق، آج میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی اس رہائش میں بیٹھ گیا تو یہاں بیٹھنے کی اتنی سزائیں کیوں دے رہی ہو؟ جو تمہارے وجود میں سیتا نامی جن عورت رہتی ہے وہ میری بیٹی ہے، اور ہم نے اس کو قسم دے رکھی تھی کہ وہ تمہارے پورے وجود پر اپنا قبضہ کر لے اور تم سے ہر وہ غلط کام کروائے جس کام کو تمہارا رب اور رسول ناپسند کرتے ہیں، اور تم بھی۔ ہم تمہیں ایک شرط پر تنگ نہیں کریں گے کہ تم ہمارے ہنومان کو اپنا رب مان لو، اور ہم نے چھوڑنا تو ویسے بھی آپ کو نہیں ہے، بہتر ہے ہماری بات مان لو۔ اس کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا سر جھکا اور وہیں اٹک گیا۔ میں نے بہت کوشش کی اپنی گردن کو سیدھا کرنے کی، لیکن تکلیف اور خوف سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے چچا کے گھر میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے کچھ لوگ یہاں لے کر آئے تھے۔ پھر میری زندگی تھی اور سیتا کی طرح طرح کی سزائیں اور دکھ جو شاید میرا مقدر بن چکی تھیں۔ ان سارے حالات سے تنگ آ کر ایک دن میں ایک مفتی صاحب کے پاس چلا گیا۔ ان سب حالات کے بارے میں تو میں نے مفتی صاحب کو اپنے ساتھ گزرنے والے ہر دکھ اور تکلیف کے بارے میں بتا دیا۔ میری آپ بیتی سن کر مفتی صاحب حیرت میں رہ گئے اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اللہ تم کو اپنی پناہ میں رکھے، اور مجھے کچھ حدیث کا حوالہ دے کر کہا، تمہارا فی الحال اس میں کوئی جرم نہیں، اگر ہے تو اللہ معاف کرے۔ تم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی طاقت سے ایسا کرنے کے لیے تمہارا دماغ اور جسم استعمال کرتے تھے، اور بعد میں تمہارے دماغ میں یہ خیال ڈال دیتے تھے کہ یہ سب تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اور تمہارا جسم تو ان کے قبضے میں تھا۔ ہر وقت وہ تمہارے بڑے دشمن تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم قرآن و نماز پڑھو اور ان کے سامنے اللہ اور رسول کا نام لو، کیونکہ جب تم قرآن و نماز پڑھتے تھے تو ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی تھی اور پھر گستاخانہ لفظ بولتے تھے۔ اب نیکی کرنا تمہارے بس میں نہیں تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم بھی ان کے مذہب میں شامل ہو کر کافر ہو جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ایمان مضبوط تھا، اللہ نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی۔ مفتی صاحب خاموش ہوئے تو میں انہیں خدا حافظ کہتا ہوا واپس لوٹ آیا اور اپنے ساتھ ہونے والے آئندہ ظلم و ستم سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا۔ ساتھیوں، یہ بالکل سچے لفظ ہیں جو ایک کہانی کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسی شر مخلوق سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ عابد کا جسم اب بھی سیتا کی قید میں ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ مالک عابد کو اس گندی آتما سے جلد چھٹکارا نصیب فرما دے۔